الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد اللہ علی ما فی قلبہ وهو ألد الحسام اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک من زانت بالسلو. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ کو بعض آدمی کی بات دنیا کے اعتبار سے بہت اچھی معلوم ہوتی ہے اور اس پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، اور وہ آپ کی مخالفت میں بہت شدید ہے. معزز سامعین کرام، یہ وہ کیفیت اور حال ہے جو ایک منافق کا ہے، اور منافقین کے حوالے سے قرآن کریم جب بات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتا ہے کفار کی نسبت، تو منافق کا کلام کافر سے اسے اس کلام اور اس نسبت کو وہ قرآن کریم جو ارشاد فرماتا ہے وہ بھائی فرماتا ہے، یعنی منافق کافر کا بھائی ہے. اور یہ وہ بدبختی ہے کہ جو دوزخ کے نچلے حصے تک پہنچاتی ہے. احکام حج بیان فرمائے گئے، عبادات، احتیاط، وہ کیفیت اور حال جو مقصود ہو وہ بیان فرمایا گیا. پھر یہاں اس آیہ کریمہ میں جو حصہ ارشاد فرمایا گیا، بعض مفسرین کرام نے روایت بعض افراد کے حوالے سے بھی بیان فرمائی ہیں کہ کسی کی کوئی نیت، کوئی کلام، معاشرے کی کوئی استعداد، پھر اس کے وہ معمولات جس نے معاشرے میں فساد پیدا کیے. لیکن قرآن کریم ہے، قرآن کریم کا فرمان بالعموم ایک حکم ہے، ایک تعین ہے. تو جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امتی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدم ہے، اور آپ کے فرمان کی نسبت نیت سے لے کر عمل تک جو حصہ کوئی اختیار کرے گا روز محشر تک، یہ جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے، جو آپ کی حکم کے مطابق اپنا حصہ نیت سے عمل تک جیسے اختیار کرے گا وہ ویسے حصوں میں داخل ہوگا. حیثیت اپنی، جنہیں یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ کی معیت میں حق نصیب ہوا، آپ کا اتباع آپ کے روبرو نصیب ہوا، آپ جلوہ افروز ہیں، آپ کے رہنمائی پر انہیں تعمیل حکم نصیب ہوا، آپ نے تصحیح فرمائی. وہ رفقاء جنہیں اللہ کریم نے روز ازل سے آپ کی خدمت کو چنا، وہ معیت انہیں درجہ صحابیت تک پہنچائی. آج وہی کلمہ ہے، وہی احکامات ہیں، وہی فرائض ہیں، وہی معاملات ہیں، لیکن آج جسے یہ نصیب ہوتا ہے وہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امتی اپنی حیثیت میں آپ سے منسلک ہوتا ہے. یہ حیثیتیں ہم ماپتے ہیں دنیا کی حیثیتوں کی نسبت. یہ اللہ کریم کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو اسے ایمان نصیب ہوتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہو جائے، یعنی اللہ کریم کی رحمت سے دور ہو جائے، تو وہ بدبخت ہے. پھر وہ اپنی غلطیوں کو اپنے کمالات سمجھتا ہے. شیاطین اسے اس کی غلطیاں اور گناہ اس کا کمال دکھاتے ہیں، اس کی اچھائیاں دکھاتے ہیں. یہ وہ حصے ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے. تو جب آپ کے حضور کوئی پیش ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ کو بعض آدمی کی بات دنیا کے اعتبار سے اچھی معلوم ہوتی، اور ہم نے دیکھا ہے، اپنے گرد و پیش دیکھا ہے، اور بالعموم ہر ایک اس کی شہادت دے سکتا ہے کہ کتنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہراً بڑا جامع کلام اختیار کیے ہوتے ہیں اور بڑی باتیں کہہ اور بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی مختلف ہوتی ہے. اور یہ آج کے معاشرے میں بے شمار کمزوریوں میں یہ بھی بہت بڑی ایک کمزوری پائی جاتی ہے
کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نہ وہ کچھ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نہ ویسا ہم کرتے ہیں۔ تو اسے قرآن کریم نے اس حال سے منسوب فرمایا جو منافق کا ہے۔ کمی بیشی دنیا کی یہ بنیاد کہ ہر شے اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے، بندے مومن کو اس مقام پر کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا مقصود کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے اسے تو پھر وہ سچ بولتا ہے، اس کے دل میں سچائی ہوتی ہے، اس کے کلام اور اس کے اعمال میں سچائی ہوتی ہے۔ اور معزز سامعین کرام، یہ حصہ ایک عبادت کی تکمیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو یہ جو شب و روز کو اللہ کریم نے عبادت سے مزین فرمایا ہے، جیسے آج ہم جمعۃ المبارک کے لیے جمع ہیں، اس مبارک گھڑی کی ادائیگی جمعہ کی نسبت سے ہے، اس کی برکات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس عبادت کا حاصل کیا اس درجے کا ہے کہ اگلا جو جمعۃ المبارک ہے اس کی کیفیت اور حال ہمیں وہاں تک پہنچاتی ہے۔ جو پیچھے ہماری کمزوریاں پچھلے ہفتے ہو چکی ہیں، کیا یہ ہماری عبادت اس درجے کی ہے کہ ہمیں اس پر شرمندگی اور ندامت محسوس ہو، ہم معافی کے طالب گار ہوں، اور یہ طلب ہمیں آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے اگر ہماری زندگی ہے، اللہ کریم نے اگر یہ فرصت عطا فرمائی ہے تو پھر ایسی غلطیاں ہم نہ دہرائیں۔ تو یہاں بھی جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کا ظاہر جو ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے شاید وہ اچھا لگ رہا ہو، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ ان کے خانے دل میں ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو اس کے دل میں، اب یہ دل ایسا مقام ہے کہ یہ بنیاد ہے ہر شے کی نسبت۔ یہاں جہاں نور ایمان کی بات ہوتی ہے، حق کی بات ہوتی ہے، یہیں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کا بھی مقام یہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جو کفر و شرک ہے اس میں بھی پھر جو بغض بھرا ہوا ہے وہ بھی پھر یہیں بھرا ہوا ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جسے اللہ کریم نے وجود انسانی میں بنیادی حیثیت عطا فرمائی۔ بالعموم زندگی نہیں ہے، اللہ کا احسان کہ بالعموم زندگی ہمارے گرد و پیش مثالیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، کتنی اقسام ہیں مخلوق کی، حیات ہمیں کتنی ہی صورتوں میں نظر آتی ہے، کتنی صورتوں میں ہم زندگی دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ حیات جو ہمیں عطا فرمائی، پھر اس میں جو نسبت روح سے حیات کی اس وجود کو بخشی، یہ کیسا اس کا بڑا احسان ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کریم نے اپنی عبادت کو پسند فرمایا، عبادت کے لیے پیدا فرمایا، عبادت کی تکمیل کی رہنمائی اسباب ہر پہلو سے عطا فرمائے، اپنے محبوب مبعوث فرمائے، اپنا کلام عطا فرمایا۔ پھر ہماری زندگیوں میں کتنے ہی پہلو ہیں جس میں ہمیں ایک دستک ملتی ہے، وہ خوشی میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ دکھ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ صحت میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ بیماری میں بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم نے اقوام سابقہ کے حالات جہاں بیان فرمائے ہیں، حالات کا زیر و بم بیان فرما کے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے انہیں ہدایت نصیب ہو کہ وہ دیکھیں، سوچیں اور سمجھیں۔ لیکن جو میں نے بات عرض کی کہ بنیاد یہ سینے میں ہے، یہ وہ مقام ہے قلب جس میں بادشاہی اللہ کریم نے رکھ دی ہے اس وجود کی۔ اب جب بات یہاں آتی ہے تو ظاہری طور پر وہ باتیں جو دنیا کی نسبت ہیں وہ بھلی بھی کرے، لیکن اصل بات ہے کہ اس کے دل میں ہے کیا۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے مرور زمانہ بھی عجیب صورتیں اختیار کرتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے، پڑھنے میں بھی ہے، قصے کہانیوں میں بھی ہے کہ دوستی اور دوستی کے اصول کیا ہیں، دشمنی اور دشمنی کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ آج ایسے وقت میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ گرتے گرتے اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ آج دشمنی کرنے کے لیے دوستی کی جاتی ہے۔ غور فرمائیں کہ وہ رشتے، وہ مقام جو ڈھارس ہوتے ہیں، جو
قوت اور طاقت ہوتی ہیں، وہاں پر کیسی تکلیف دہ صورت ہے کہ وہ ہاتھ جنہوں نے سنبھالنا ہے وہ ہاتھ لوٹ میں مصروف ہیں، وہ کلام جو تحفظ کے لیے جس سے آواز بلند ہونی ہے ان زبانوں سے ایسے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ بندے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس سارے معاشرے کی گراوٹ کو اگر نسبت اس سے دے دی جائے کہ یہ دوری ہے وقت کی، زمانے بہت گزر چکے ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ زمانے کی وہ برکت جو ہمیں معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے وہ عظمت اور ہے، لیکن یہ جو گراوٹ ہے اس کا سبب بے عملی ہے۔ وہ معیت جسے ایمان نصیب ہوا وہ معیت اسے درجہ صحابیت تک پہنچاتی ہے۔ خیر القرون کی عظمتیں معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو آج کی گراوٹ ہے اس میں وہ عظمتیں، وہ مقام، وہ کیفیت ایمان کے وہ درجے نہیں، لیکن جو بے عملی ہے اس کا سبب بے ایمانی ہے۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ کیوں کمزور ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال بھی ہے کہ نہیں؟ اگر حلال ہے تو وہ پاک ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں کیا ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے وہی ہمارے ظاہر میں ہے، ہمارے کلام میں ہے، ہمارے وجود، ہماری حرکات میں کیا وہی ہے؟ کیا ہماری نظر کا اٹھنا، ہمارے دل کا سوچنا ایک جیسا ہے؟ تو جب ہم غور فرمائیں تو معزز سامعین کرام بڑا واضح سمجھ آئے کہ جو بے عملی ہے اس نے ہمیں ایمانی طور پر کمزور کیا ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جائے تو پھر حقائق جو ہیں وہ معدوم ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، اندھا پن پیدا ہو جاتا۔ ہم مخلوق کو دیکھ کر جیتے ہیں، اللہ کے حکم کو دیکھ کر نہیں جیتے۔ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اپنی زندگی بسر نہیں کرتے، معاشرے میں اپنے مقام کے متلاشی رہتے ہیں اور زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ تو کیا ایسی کیفیت اور حال میں ہم نہیں؟ تو قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے کہ وہ بات جو ظاہراً بھلی لگ رہی ہو لیکن خانہ دل اس کے ساتھ نہ ہو وہ درست نہیں ہے، عند اللہ وہ مقبول نہیں ہے۔ الا ما فی قلبہ، تو بات یہاں کی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے نام کی تکرار، اللہ کریم کا ذکر، عبادات، یہاں صفائی کا سبب۔ حدیث شریف میں بڑا واضح بیان فرمایا گیا ہے کہ لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ کہیں ہم اللہ اللہ اپنی بڑائی میں تو نہیں لگے ہوئے؟ اکثر احباب جب سبق کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں ایک سوال اور ایک جستجو ہوتی ہے کہ وہ سوال تو کر رہے ہوتے ہیں سمجھنے کو، لیکن وہ آنکھوں کی چمک اور آنکھوں کی کیفیت بتا رہی ہوتی ہے کہ لفظ نہیں بول رہے لیکن چاہ رہے ہیں کہ سبق کا لالچ ہو، سبق درکار ہو، اگلا سبق ملے۔ یقیناً یہ لالچ سمجھ آتا ہے، لیکن اس لالچ کا رخ خالص اللہ کی نسبت ہو تو بات اور۔ لیکن اگر یہ لالچ اس پہلو میں چلا جائے کہ میرا سبق بڑا ہو، میں بزرگوں، تو بات اور ہو جائے گی۔ یہ جو منع کیا گیا ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ مشاہدات میں نہ جاؤ، انکشافات پر بحث نہ کرو، جو کچھ بتایا گیا اسے دیکھو، اس پر عمل کرو۔ جانچنا چاہتے ہو تو اپنے اعمال دیکھو، اپنی سوچیں دیکھو۔ جب سوچ کو پرکھو گے، اپنے اعمال کو دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی کہ میرا روحانی سفر کیسا ہے۔ اسباق کی نسبت اعمال کی بہتری، یہ نشانی ہے، یہ شہادت ہے اسباق کی۔ اب وہ چمک اور وہ شوق اس کی نسبت کی بات ہے۔ اب جب بات نسبت کی آئے گی، سوچ کی، پھر معاملہ یہیں آئے گا، تو وہ کیفیت اور حال سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ سارے کا سارا جو حق نصیب ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل اس کی رضا تک پہنچاتا ہے، لیکن اس جستجو میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کیفی شعبے میں استاد انتہائی لازم ہے۔ بات سوچوں کی ہے، ظاہراً خاموشی ہے لیکن ایک کلام ہے،
آنکھ بند ہے لیکن دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، بول نہیں رہا لیکن عمل کثیر کر رہا ہے، لیکن زبان قلبی ہے، تو وہ کہیں خطا نہ کھا جائے، اسے کہیں شیطان دھوکہ نہ دے دے، اسے نفس کہیں اپنی ذات میں نہ ڈبو دے۔ لیکن جو بھی بات کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ صفائے قلب ہو۔ تو جب عبادات کی بات آتی ہے تو محترم سامعین کرام، عبادات پھر تربیت کے مطابق اختیار کی جائیں، حکم کے مطابق اختیار کی جائیں۔ کوئی وہ بات جو کسی درجے کی بھی قرآن و سنت کی نسبت جس میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتی، وہ نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْحِسَامِ، آپ کی مخالفت میں بہت شدید ہے۔ اللہ کریم معاف فرمائے۔ آپ کا حکم موجود ہے، برکات موجود ہے، نبوت کا تسلسل روز محشر تک مخلوق مستفید ہو سکتی ہے۔ تکمیل نبوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ حق کی تکمیل وہیں تک تھی۔ حق کی تکمیل حکم کے معنوں میں تکمیل پذیر ہوئی، تعمیل کے معنوں میں، برکات کے معنوں میں ہر ایک جو اس راہ کا مسافر ہے مستفید ہو رہا ہے، روز محشر تک مستفید ہوتا رہے گا۔ جب بات مخالفت کی آئے گی تو آج جو دین کے مخالف کھڑا ہوتا ہے، جو بے عملی اختیار کرتا ہے، غور فرمائے کس کا حکم ہے، اور جو حکم کے خلاف جا رہا ہے تو قرآن کریم نے نہیں فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْحِسَامِ، تو یہ خصام جو فرمایا ہے کہ وہ کس کی مخالفت میں شدید ہے؟ بات تو مولانا کی نہیں ہے، بات تو پیر صاحب کی نہیں ہے، بات تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسی لیے تو جب بات گناہ صغیرہ پر آتی ہے تو یہ فرمایا جاتا ہے کہ صغیرہ کو بھی صغیرہ نہ جانو۔ اگر صغیرہ گناہ کا بھی سوال ہو تو جو گناہ کا ارتکاب ہے اس کے مقابل حکم اللہ کا ہے، تو ہر صغیرہ بھی پھر کبیرہ لگے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ ہوش عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں میں سے یہ جو بے دینی ہے نکلے، اور یہ احساس اور ایمان کی اتنی حلاوت ہم محسوس کر پائیں کہ ہمارے دین سے اور دینی حدود سے باہر جو تجاوز ہیں، وہ امور جو دینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف۔ یہ نزاکت سمجھ آئے تو پھر سمجھ آئے کہ ایک امتی کی محبت کیا ہے، ایک امتی کی اطاعت کیا ہے، اور ایک امتی کی زندگی کیسے ہو۔ آج ہمیں کوئی دیکھتا ہے تو وہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے۔ کبھی غور فرمایا اسلام پر اعتراض کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ حق کا مخالف تو ہے، وہ ہے، اسے بات اور اسے جواز دینے کا سبب ہمارا کردار بن رہا ہے۔ اگر دین پر اس نے بحث کرنی ہے، دین اسلام پر بحث کرنی ہے، تو قرآن کریم نے تو بڑا واضح دعوت دی ہے کہ نہ اس میں کچھ ہے آگے داخل کر سکتا ہے، نہ اس سے پیچھے کو داخل کر سکتا ہے، اس میں کسی درجے کی کوئی کمی بیشی نہیں، اور اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو ایسی آیت بنا لائے۔ نہ صرف خود، جو بھی مددگار تلاش کر سکتا ہے ان کو جمع کرے اور اس کے مقابل آیات لے آئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ قوتیں جنہوں نے قرآن کریم میں تحقیق کی، احادیث مبارکہ میں تحقیق کی، اور خلافت اسلامیہ پر تحقیق کی، اور آج سارے وہ پہلو اختیار کرتے ہیں کہ کہیں مسلمان بعمل نہ ہو جائیں، انہوں نے یہ کوشش نہ کی ہوگی اتنی تحقیق کے بعد کہ اسی میں تحریف کر دی جائے، کہ بنیاد اکھیڑ دو۔ جو کچھ کتب سابقہ کے ساتھ ہوا، کیا یہ کوشش قرآن کریم کے ساتھ نہیں کی؟ لیکن اسے تو حفاظت الہیہ نصیب۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ کریم نے کلام کو، قرآن کریم کو حفاظت ذاتی عطا فرمائی، کیونکہ پہلے بھی جو نازل ہوا وہ اللہ کا کلام تھا،
جن پر نازل ہوا وہ اللہ کے مقرب ہستیاں تھیں، اولو العزم پیغمبر تھے۔ یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، تکمیل نبوت بھی ہے، اور آپ نے جو مخلوق کو کلام ذاتی جس سے روشناس کرایا، اللہ کا کلام جو مخلوق تک پہنچایا، اللہ کریم نے اسے حفاظت عطا فرمایا، اور اتنا جامع اور اکمل ہے کہ کہیں کسی زمانے اور کسی خطے سے کوئی سوال ایسا نہیں ہوگا جس کا جواب پہلے قرآن کریم نے ارشاد نہ فرما دیا۔ لیکن ہم کیا ہیں، ہماری کمزوریاں، ہماری بدعمالیاں۔ ایک سوال تو ذاتی ہے نا کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی جواب دہی، لیکن جب من حیث القوم بات آئے گی، ایک بحیثیت مسلمان بات آئے گی، ایک معاشرے کے فرد کی حیثیت سے بات آئے گی، ایک دعوی ایمانی یعنی اسلام کے علمبردار کی حیثیت سے بات آئے گی، تو جو لوگ اسلام پر اعتراض ہمارے کردار کو دیکھ کر کر رہے ہیں، تو کیا ان کے سوالوں کے جواب میں ہمیں نہیں کھڑا ہونا ہوگا؟ تو بدعمالی کو فساد فی الارض قرآن کریم کی آیات کے تحت دیکھیں تو ہر درجے کی جو بدعمالی ہے، ہر درجے کا جو گناہ ہے، وہ فساد فی الارض کے کسی نہ کسی درجے میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ کریم کو فسادی پسند نہیں ہے، یہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت شدید ہے، اور آج اگر کوئی بڑی بھلی باتیں کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جناب کمال کا کلام ہے، لیکن وہ آپ کے حکم کے خلاف جاتا ہے، تو وہ کہاں کی مخالفت کون گنی جائے گی؟ تو یہ معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں جنہیں ہم بالعموم لیتے ہیں۔ ابھی روزہ اطہر پر اللہ کریم نے کتنی مخلوق کو حاضری کا موقع عطا فرمایا ہوگا۔ حرمین شریفین میں بیت اللہ شریف کو چھو کر دعائیں کی گئی ہوں گی، بیت اللہ شریف کو دیکھ کر دعائیں کی گئی ہوں گی، ان فضاؤں میں سانس لیا گیا ہوگا۔ کتنے خوش بخت ہوں گے جنہیں مدینہ منورہ میں روضہ اطہر پر حاضری نصیب ہوئی ہوگی۔ تو کیا کبھی ہم نے غور کیا اتنی بڑی عطا اور پھر وہ رواجات کی نظر ہو جائے؟ وہاں جہاں سے بخشش کے سبب نصیب ہونے ہیں، وہاں سے اپنے لیے بندہ سوال نامہ اٹھا کر آ جائے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ جو ہم پیغام رسانیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ اطہر پر جاؤ تو میرا یہ پیغام دے دینا، میرا یہ معاملہ جو ہے وہاں عرض کر دینا، کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ معاملات معزز سامعین کرام بڑے نازک ہوتے ہیں۔ نزاکت رشتے کی نسبت ہے، رشتہ کس مقام سے ہے؟ یہ بالعموم رشتہ ہے نہیں۔ جب بات اس مقام کی آئے گی کہ جہاں رشتہ ہے تو نزاکت بڑھتی چلی جاتی، وگرنہ رشتہ تو تلخی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب بات دوسری طرف کی آتی ہے تو جو مقام جہاں کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، اس رشتے کی نزاکت اس مقام کے تحت ہوتی ہے۔ ایک امتی آپ کے حضور پیش ہو رہا ہے تو کیا وہاں یہ ارتکاب ہو کہ جو دل میں آئے، جیسا دل میں آئے، جو حال لے کر جا رہا ہو؟ ہاں، لیکن ایک نقطہ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ کمی بیشی کا واقعہ ہونا اور اس کے بعد ندامت اور توبہ کی توفیق، یہ سمجھ لیا جائے کہ اب میں کس منہ سے پھر اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، یہ درست نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ ساری کمزوریاں اور خطائیں، گناہ بے شمار جمع ہو جائیں اور یہ سوچ لیا جائے کہ اب میں روضہ اطہر پر نہیں جا سکتا، یہ دھوکہ ہے شیطان کا، یہ غلطی ہے۔ کپڑا میلا ہو جائے کہاں لے کر جاتے ہو؟ چشمے پر جاتے ہو۔ تو جتنی بھی شدت خرابی کی پیدا ہو جائے اس نے دھلنا وہیں جا کر ہے۔ تو اگر کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو اس لیے نماز نہ چھوڑ دو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو کیسے ہو سکتا ہوں، نماز سے ہٹ کر کیا اللہ کے روبرو نہیں ہوں؟ اس کی عطا سے سانس نہیں لے رہے، اس کی دی ہوئی خوراک سے حیات کا تسلسل نہیں ہے؟
جو کچھ کیا ہے اس کے روبرو نہیں کیا، تو یہ پھر نقصان ہے کہ بندہ عبادت سے دور ہو۔ اسی طرح اللہ معاف فرمائے گناہوں سے اٹی زندگی، اور یہ بندہ خیال کرے کہ اب اس منہ کو لے کر میں کیسے روز اثر پر جاؤں، یہ درست نہیں ہے۔ وہاں کی حاضری اس قابل کر دے گی کہ یہ بدعمالیاں دھل جائیں، توبہ نصیب ہو۔ وہاں کی حاضری اس قابل کر دے گی کہ آنے والے وقت میں احتیاط کرو، ان غلطیوں اور گناہوں سے بچ سکو۔ لیکن جو جاؤ تو وہ جو حدود ادب کی ہیں ان کا تجاوز جو ہے وہ درست نہیں۔ قرآن کریم نے آپ کے حضور پیش ہونے کی کہ حکم آیات میں فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے وہ انداز تعلیم فرمایا جو آپ کے حضور پیش ہونے کی، تو دنیا کے حالات اور اسباب معاملہ اور ہے، برزخ کی حیات اور ہے، اصول اور ہیں۔ اسی طرح بات جب اخروی حیات کی آئے گی تو معاملہ اور ہوگا۔ آج اگر کوئی کہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا رہے۔ حد ادب سے تجاوز کوئی شے نہیں کر سکے گی۔ آپ جہاں جلوہ افروز ہیں وہاں کسی کی زیادتی داخل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ جس کی بدعملی ہے اسے اس کی جواب دہی اس کے ذمہ آ جائے گی، اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ وہ گستاخی کسی درجے کی بھی ہو، وہ آپ کے جلوہ افروز جائیں وہاں تک وہ نہیں جا سکے گی، لیکن جس نے کی اس کے ذمہ آ جائے گی، اس کی لکھی جائے گی۔ تو وہاں جہاں بات حیات کی ہو وہاں بندہ زندگی کے انقطاع کو لے جائے کیا، لیکن انحصار ہے کہ ہماری روش کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں۔ یہ بدعمالیاں پانی میں وجود کے ساتھ پتھر باندھنے کے مترادف ہے۔ اجتناب کرنا چاہیے، عمومی غلطیوں کو لے کر درگزر نہیں کرنا چاہیے۔ عبادات میں اب ہم نفل، میں نے دیکھا ہے کہ کوئی نہیں احتیاط کرتا کہ جی خیر ہے، نفل ہے، فرض ادا ہو گیا کافی ہے۔ تو جب سمجھ آئے گی کہ فرائض کی کمی بیشی اور سنت کی ادائیگی، سنت کی کمی بیشی اور نفل کی ادائیگی، جب اس نسبت کی سمجھ آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی کتنا نقصان۔ پھر اس سے نازک تر حصہ مزید آ گیا کہ یہ کس حکم میں کر رہے تھے۔ فرائض کی ادائیگی پر یہ حدیث شریف نہیں بیان فرمائی گئی کہ اس عبادت گزار کی زبان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، کان اللہ ہو جاتا ہے، یہ نفلی عبادت پر فرمایا گیا۔ اس کی وہ جستجو جو اللہ کریم کی رضا کے لیے ہے، جو اللہ کریم کی ذات کو اس نے مقصود رکھا ہے۔ اللہ کریم اس جستجو کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ وہ سننا وہ چاہتا ہے جو رب کائنات نے جس کی اجازت دی، دیکھنا وہ چاہتا ہے جن حدود کو اللہ کریم نے جائز فرمایا ہے، کلام وہ کرتا ہے جو عند اللہ مقبول ہے۔ تو جب ہم عبادات کو یہ خیال کریں کہ خیر اتنی ہوگی باقی رہے گی تو خیر ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معاملہ کیسا ہے، یہ رشتہ کیسا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحِرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب واپس پلٹتا ہے یعنی جب بس چلتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد کرے، کسی کی کھیتی کو تباہ کر دے اور جانور۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رشتہ خالص نہیں رکھتا، بدعملی کرتا ہے، آپ کے حکم کی تعمیل میں خرابی کرتا ہے، جو آپ کے تعمیل کے حکم میں خرابی کرتا ہے وہ مخالفت میں شدید، کیا فرمایا، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، وہ آپ کی مخالفت میں شدید ہے۔ پھر وہ، اور جب واپس پلٹتا ہے
یعنی جب اپنی مرضی اور اپنے اس حصے پر آتا ہے کہ جہاں وہ اپنا اندر ظاہر کر رہا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پیدا ہو۔ اس کا کلام ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اس کا عمل ایسا ہوتا ہے جس کی تکلیف معاشرے میں جاتی ہے، اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے فساد پھیلتا ہے۔ تو کسی کی کھیتی کو تباہ کر دے اور جانوروں کو تباہ کر دے، یہ وہ حصہ جو ظاہراً کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم نے اعمال کی نسبت بھی خشکی اور تری کا فساد بیان فرمایا ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد ہوتا ہے اس کا سبب تمہارا اعمال ہے۔ اب اعمال بد جو ہیں، جیسے کہیں تعفن ہو تو وہ تعفن زیادہ جگہ تو ایک ہوتی ہے، لیکن وہ گرد و پیش کی فضا ساری جو ہے اس میں بدبو پھیل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو بدعملی ہے، اس بدعملی کا اثر صرف ذات نہیں، گرد و پیش حتیٰ زمین پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو خشکی اور تری کے فساد ہیں وہ بدعمالیوں کا سبب ہو جاتے ہیں۔ تو چرند پرند جانور زیر آب مخلوق ہر شے تک وہ نقصان کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیں، ایک وہ عمل جو بد ہے اس کی جواب دہی، پھر اس عمل بد سے جتنی مخلوق کو نقصان پہنچا اس کے اثرات نے جہاں تک فساد پیدا کیا اسے دیکھ۔ ایک سیدھا فساد کر رہا ہے کہ کہیں جاتا ہے، بھلے اس کے پاس کلام ہی ہو، وہ اپنی کلام سے چنگاری لگا آتا ہے، آگ لگا آتا ہے، اس سے الاؤ جلتا رہتا ہے۔ اور ایک ایسا ہے کہ جس کا عمل ذاتی ایسا بد ہے جس سے گرد و پیش فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ غور فرمائیں کہ صرف ذات اور عمل کی جواب دہی نہیں ہوگی، اس کے اثرات تک کی جواب دہی آئے گی۔ آئے روز خبریں آتی ہیں، بارش ہو تو اتنے لوگ مر گئے، دھوپ پڑی اتنے لوگ مر گئے، سردی ہوئی اتنے لوگ مر گئے۔ تو جن کے ہاتھوں میں ذمہ داریاں ہیں، کیا قیامت کے دن یہ جواب دہ نہیں ہو؟ اور جس مخلوق نے ذمہ داران مقرر کی ہیں، میں اور آپ، کیا ان کے حصے تک جواب دہی نہیں آئے گی؟ اللہ کی مخلوق ہے، ایسے تو کوئی بات چونٹیوں کی نہیں کرتا، انہیں کوئی نہیں مسلتا، ایسے تو چونٹیوں کے بل پر کوئی نہیں پاؤں رکھتا کہ وہ مر رہی ہیں اور کوئی گزر رہا ہے اور اسے خیال نہ ہو، جیسے ہم انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی بے انصافی ہے، تو کیا جس کے پاس جتنا اختیار ہے اس کا جواب دہ نہیں ہوگا اللہ کے حضور؟ کیا یہ جو شان و شوکت جس کے لالچ میں ہم پڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس حکومت ہوتی ہے، وہ اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ ہم سے جائے نہیں، ہم جو باہر بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ قوت نافذہ میرے ہاتھ میں آئے اور جھنڈا لے کر میں پھر رہا ہوں کہ میں سلطنت کا محافظ ہوں۔ تو جو کچھ سلطنت میں ہو رہا ہے، جو مملکت میں ہو رہا ہے، اور جو ظلم ہو رہے ہیں، اور جو بے انصافیاں ہو رہی ہیں، اور جو مظلوم ہیں، ان کی آہوں کا جواب اللہ کے حضور ہر ایک کو صاحب اختیار کو نہیں دینا ہوگا۔ میں اور آپ ان صاحب اختیار کے اختیار کا جو حصہ قوت کا انہیں دینے کا سبب میں اور آپ ہیں، اس کا مجھے اور آپ کو جواب نہیں دینا ہوگا۔ تو یہ بڑا معاملہ نازک ہوتا ہے معزز سامعین کرام۔ اپنا جو حصہ اختیار کا ہے اسے بڑا سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ کلام ہے، سوچو سمجھو کلام کرو، اس کلام سے جہاں تک اثر جائے گا، جیسا کلام کرو گے جیسا اثر جائے گا ویسی جواب دہی ہوگی۔ تو جب بولنا ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، ایمان اس نے عطا فرمایا، دین اس نے عطا فرمایا، تو پھر اس کی پسند کے تحت بولو، جس سے خود بھی سکھی رہو، معاشرے میں بھی سکھ جائے، اور اس کے حضور شرمندگی بھی نہ ہو۔ جو قوت بازو اس نے دی ہوئی اس کی ہے، اس کے استعمال کی نزاکت کو کیوں نہ جانو؟ جو حیثیت معاشرے کی، جو ذہنی استعداد ہے، ہر شے معزز سامعین کرام اس کی ہے، تو کیوں نہ سوچو؟ یہاں سے کلام کر رہے ہو تو کیوں نہ سوچو کہ میں زور بیاں میں بول رہا ہوں، واقعی درد دل کے لیے بول رہا ہوں،
جس کی تربیت آپ کے ذمہ ہے، اس کی تربیت میں یہ نزاکت کیوں نہ استاد دیکھے؟ جو تربیت کے حصول کے لیے بیٹھا ہے وہ طلب صادق لے کر کیوں نہ بیٹھے؟ تو جب ہماری جستجو کا محور اللہ کریم کی ذات ہوگی، معاملہ اور ہو جائے گا، اور جب بات صرف ذات تک کہا جائے گی پھر بات اور ہو جائے گی، پھر معاملات اور ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا نازک معاملات ہوتے ہیں، اس کی نزاکت کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہ سمجھا جائے تو دھار سے پتلی پل سے گزرنا ہے، اس کی باریکی بڑھتی چلی جائے گی اور پل صراط کا اندھیرا اور گہرا ہوتا جائے گا۔ یہ نزاکت سمجھ آ جائے تو اس کی کوئی وہ باریکی معنی نہیں رکھے گی، وہاں کے اندھیرے چھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا قرآن کریم اہل جنت کے نور کی بات نہیں فرماتا کہ وہ نور لیے چل رہے ہوں گے پل صراط پر، شناسا کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں تو ہم شناسا تھے، کچھ روشنی مجھے بھی دیتے جاؤ۔ تو یہ نزاکت اور اس نزاکت کا سمجھنا آج ہے معزز سامعین کرام، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس سے تجاوز میں قرآن کریم فرما رہا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ زندگی گزرنی ہے، گزرے گی جو فرصت اس نے دی، ویسے گزرے گی جیسے اس نے پسند فرمانا ہے۔ حالات پیش آنے ہیں، کوئی معاملہ اس کے حکم کے بنا پیش نہیں آتا، یہ سارا سما اٹھانا ہے اور اس کے حضور جا کھڑا ہونا ہے۔ یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے جس میں یہ بدگمانی پھیل جاتی ہے کہ جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، ویسا ہو جیسا میں چاہتا ہوں، اور یہ غلط فہمی دور ہو نہیں سکتی جب تک زندگی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین نہ ہو۔ ماہ مبارک محرم الحرام ہے، اور اس کی ابتدا ہی قربانیوں میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جانثار ہوئے، یہ ابتدا ہے۔ پھر خانوادہ رسول کی قربانی آج ہمارے رواجات کی نظر ہو رہی ہے، نہیں، یہ ہمارے لیے وہ رہنمائی ہے جو ہمیں قرآن و سنت کے تحت لائے، جو ہمیں احساس کے اس مقام تک پہنچائے کہ آج بھی بندہ مومن جہاں ہو سمجھ آئے کہ دینی حکم یہ ہے، ذاتی بڑھائی نہیں، ساری طرح کی بڑھائی یہ سزاوار اللہ کریم کی ذات ہے۔ آج ہم اسلامی ممالک کو دیکھتے ہیں، تعداد دیکھو، مسلمانوں کی تعداد دیکھو، اور یہی شب و روز کی تقسیم اسی ماہ مبارک محرم الحرام نے انتہائی کم تعداد دیکھی ہے، لیکن انتہائی اعلیٰ ترین ایمان کے درجے دیکھے۔ ان ہستیوں کے ایمان کے درجے ایسے دنیا کا رخ موڑ دیا ہے۔ آج عدد میں مسلمان سب سے زیادہ مانگتے اللہ سے نہیں ہیں، اللہ کے منکر کے سامنے جھولی پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں۔ غور فرمایا کبھی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ کافر کا گلا کاٹ دو، لیکن یہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ جو کہہ رہے ہو اس میں صدق تلاش کرو۔ جو دعویٰ ایمانی ہے کہ حیات اس کے مطابق ہے، اسے تو کھنگالو۔ بندے مومن ہو، باعمل ہو، اسے تو حکم کی بات ہے، جب جو حکم ہے وہ اس کے مطابق ڈھل جائے گا۔ فرمان ہے دست بستہ، وہ دست بستہ ہے، فرمان ہے گردن کے کٹانے کا، وہ گردن خم کر دے گا۔
تو ہم باتوں میں لڑتے ہیں، باتوں کی تلخیوں میں ایک دوسرے میں نفرتیں بڑھاتے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہمارے دلوں میں ہے کیا؟ کیا اللہ اللہ کرنا، اللہ اللہ سیکھنا، اللہ اللہ سیکھنے کے لیے جانا، یہ تو شعبہ ہی وہ ہے جو کیفی ہے؟ کیا اس کیفی شعبے میں جاتے ہوئے جو تلاش ہے، اس تلاش میں صدق ہے؟ تو یہ تلاش سالک نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ اللہ جل شانہ یہ حقائق عطا فرمائے، ان کی سمجھ عطا فرمائے، اس کی نزاکت عطا فرمائے، ہماری بدعمالیاں گناہ معاف فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اس امت کو اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں اپنی حیات میں اشاعت دین کا سبب بنائے اور نشاط ثانیہ دیکھنا نصیب فرمائے کہ دنیا میں اللہ کا نام رائج ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب